کیا مطلب پچھلی حالت سے؟ جس طریقے سے بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ قدم قدم پر دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، نہ تو وہ خود سے کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، قدم قدم پر وہ دوسروں پر ڈپینڈ ہوتا ہے، دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ یہی زندگی بڑھاپے میں بھی لوٹ کر کے آتا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اس کو اس کی پچھلی حالت پر لوٹائیں گے۔ یہ مطلب ہے اس کا الا الذین آمنوا، سارے انسان نہیں، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک کام کیا، وہ اس دنیا کے اندر اور پچھلی حالت پر لوٹائے نہیں جائیں گے۔ اس چیز کا آج ہم نظارہ کرتے ہیں اپنی بڑی آنکھوں سے، دیکھتے ہیں کہ اللہ کے وہ بندے جو تقویٰ کی زندگی گزارتے ہیں، اللہ کا ڈر اور خوف ان کے دلوں میں ہوتا ہے، بڑھاپے کے اندر بھی ان کی عقل معاون نہیں ہوتی، ان کی عقل بڑھاپے بھی بڑھتی رہتی ہے۔ یہی ایکسپشن ہے اس جگہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں وعدہ کر رکھا ہے کہ اگر تم نیک عمل کرو گے اللہ تمہاری اس دنیا کی زندگی میں اچھی کر دے گا۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایسی جگہ سے سامان پیدا کر دیتا ہے، ایسی جگہ سے اس کو رزق دیتا ہے، کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو نیک عمل کا بدلہ آخرت میں تو وعدہ ہے ملے گا، بہت ملے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھی اس کا بدلہ دیتا ہے۔ اور یہی چیز برے اعمال کا ہے کہ برے اعمال کا بدلہ ملتا ہے، اس دنیا کے اندر بھی ملتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ آج جو اتنا فساد پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے انسانوں کی کرتوتوں کا اثر ہے، انسانوں کے اعمال کی وجہ سے۔ ہم پچھلے قوموں کے حالات کو اٹھا کر کے دیکھیں کہ ان کے برے اعمال کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ وہ کیا چیز ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی وجہ سے شیطان کو مغلوب کیا، نافرمانی ہے اللہ کی، سب سے پہلا تو یہ۔ پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کے بعد جو سب سے بڑے نبی اس دنیا میں آئے حضرت نوح علیہ السلام، 950 سال تک تبلیغ کی اپنی قوم کو، لیکن انجام کار جو انہوں نے اکثر لوگوں نے ان کی بات کو نہیں مانا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پھر مایوس ہو کر اپنی قوم کے لیے بدعا کیا، پھر کیا اثر ہوا کہ پوری کی پوری قوم تباہ و برباد کر دی گئی، سوائے چند مختصر لوگوں کی جماعت کے۔ سیلاب آیا جس سے سب کے سب گر گئے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو عادت ثانی بھی کہا جاتا ہے، کہ دنیا دوبارہ ان سے شروع ہوئی۔ پھر اس کے آگے آئیے قرآن کریم میں اللہ بیان کرتا ہے، قوم عاد کا مسئلہ کرتا ہے۔ قوم عاد وہ کہا کرتے تھے کہ ہم سے طاقتور، ہم سے زیادہ قوت والا، ہم سے زیادہ شان و شوکت والا اس دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر لوگ رکھتے تھے، اور جب ہود علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے انہوں نے نافرمانی کی تو کیا اثر ہوا اس کا؟ اللہ کی طرف سے ایک طوفان آیا، 7 رات 8 دن وہ طوفان چلتا رہا، اور غالیت کے پیڑ جیسے بڑے بڑے بندے ان کو لوگ ہوا کرتے تھے، اور ہوا ان کو اڑا کر اوپر لے جاتی تھی، پیچھے زمین پر تڑپتی تھی۔ سب کے سب اس طریقے سے دنیا میں بھرے ہوئے پڑے تھے۔ جیسا کہ قرآن نے اسے اگزامپل دیا کہ جیسے کہ کوئی پیڑ ہو کھجور کا، اس کے برانچز کو کاٹ دیا جائے، خالی ٹرنک اس کا باقی ہے، اس کا تنا باقی رہے، زمین کو پڑا ہوا ہے، ویسی ساری دنیا کو لوگ بڑے پڑے۔ پھر جن کو سیکنڈ آگ کہا جاتا ہے وہ قوم ثمود، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، صالح علیہ السلام کی دعوت کو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ ان پر بھی ایک زبردست چنگھاڑ آئی، ایک زبردست آواز کا عذاب آیا کہ کان ان کے دل پھٹ گئے اور سب کے سب مر گئے، یہ ان کے کرتوتوں کے سبب ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اور ہم جن سے برستی کے گناہ میں وہ مبتلا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر بھی عذاب آیا کہ ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ سب سے پہلے تو جبرائیل علیہ السلام نے ان کی بستیوں کو 4 بستیاں کی ہوتی اٹھا کر کے اوپر
اوپر لے گئے اور اوپر سے پلٹ دیا اور پھر ان پر پتھروں کی مزید بارش کی گئی. ان پر اللہ کا عذاب آیا, سب سے ختم کر دیے گئے. اور شعیب پہ عذاب آیا. شعیب علیہ السلام نے ان پر تو قرآن کریم نے عذاب کا تذکرہ کیا ہے, اور دو قسم کے عذاب کا تذکرہ کیا ہے کہ سائبان کا عذاب ہے کہ سب سے پہلے تو زلزلہ جیسا آیا, سب لوگ اپنے گھروں جو آرام کرتے ہیں جو باہر ایک جگہ کی طرف میں جمع ہوئے, اور پھر بادلوں کا بادل آئے, ایسا لگا کہ اس سے بارش ہو, لیکن جس بادل کو بارش سمجھ رہے تھے کہ اس میں بارش ہے تو اس میں سے آگ برسی اٹھی ہو اور وہ سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے. تو یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی جو واقعہ بیان کیا ہے, اس سے مقصد یہ ہے کہ ہم عبرت حاصل کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے باز آ جائیں کہ یہ ان کا انجام ہوا جو انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نافرمانی کی اس کا یہ اثر ہوا کہ وہ تباہ و برباد کر دیے گئے, ختم کر دیے گئے. اور آج ہم دیکھیں تو جن گناہوں کے سبب اس قوم پر جو عذاب آیا تھا, آج وہ سارے کے سارے گناہ آج ہمارے درمیان میں. جیسے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آیا کہ آپ تو کبھی کیا کرتے تھے, آج ہمارے اندر وہ بیماری موجود ہے. اور ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ نے سارے کرام کو ایڈریس کر کے فرمایا کہ میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ تمہارے لیے بڑی تباہی اور بربادی ہوگی اگر 5 گناہ تمہارے اندر آ گئے, اور اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ ان چیزوں سے محفوظ ہو. سب سے پہلی چیز عدل اعلان بدکاری. جب تمہارے اندر عدل اعلان بدکاری ہونے لگے تو انتظار کرو ایسی بیماریوں کا جس کا نام نہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے باپ دادا نے سنا ہوگا. ایسی بیماریوں تم کو مسلط کر دی جائے. اور دوسرا جو گناہ اللہ کے رسول نے بیان کیا صحابہ کرام سے, وہ فرمایا کہ جب تم ناپ توڑنے کبھی کرنے لگو گے تو پھر تم انتظار کرو کہ تم پر تکالیف آئیں گی, تم پر مشقتیں آئیں گی, اور ظالم بادشاہ تم پر مسلط کر دیا جائے. اور جب تم زکات دینے سے منع کرنے لگو گے, زکات نہیں ادا کرو گے تو بارش ہوگی. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانوروں کا خیال نہ ہوتا تو ایک قطرہ بارش کا تم کو لگے. یہ بارش کبھی کبھی ہوتی ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے رکتی ہے, لیکن ان جانوروں کی وجہ سے ہمیں بارش ہوتی ہے. اور یہ جانور بھی انسانوں پر لعنت کرتے ہیں کہ تیری وجہ سے بارش سے ہم بھی محروم ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر جانور نہ ہوتے تو یہ بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں ملتا. اور جب بدعہدی تمہارے اندر عام ہو جائے گی, بدعہدی عام ہو جائے گی, تو پھر دوسری قومیں تم پر مسلط کر دی جائے گی جو تمہارے مال پر حملہ کریں گے, تمہاری جان پر حملہ کریں گے. اور تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ کے قانون کی مخالفت کرنے لگو گے, اللہ کی نافرمانی کرنے لگو گے, تو پھر تمہارے اندر اختلاف ڈال دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ, تم آپس میں جھگڑے کرتے پھرو گے, آپس میں لڑتے پھرو گے. تو بہت سارے ایسے گناہ ہیں خاص طور سے جو احادیث میں جن کا تذکرہ ہے کہ اگر تم اس گناہ میں لگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اس دنیا میں اس عذاب میں مبتلا کرے گا. آخرت کا عذاب تو آ رہا ہے, آخرت میں جو ہوگا ہوگا, دنیا کے اندر بھی اس کی سزا بھگتو گے, اس کی اعمال کی سزا تمہیں اس دنیا کے اندر بھی ملے گی. اس کا تعلق سے کچھ باتیں بات کی انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایک اعمال کی طرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اپنے ایمان کے تقاضے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.